بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی شادی میں رکاوٹ ختم کرنے کا وظیفہ اور اپنی من پسند شادی کرنے کا وظیفہ، جو کہ ایک ہی وظیفہ ہے اور یہ آپ دو مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جن لڑکیوں کی شادی یا لڑکوں کی شادی میں رکاوٹ ہے یا کوئی بندش ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، رشتے بھی آ رہے ہیں لیکن رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، تو ان ناظرین کے لیے میں آج لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی مؤثر وظیفہ، جو کہ آپ کو کرنے سے بہت ہی زیادہ اس کا اچھا رزلٹ ملے گا اور آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک پوری مکمل دیکھیں۔ تو ناظرین، وظیفہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے پاک صاف ہو کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جس دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس دن آپ کی 5 وقت کی نماز پوری ہو۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی نماز کے بعد ٹائم ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ بہت ہی شارٹ وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی بھی مشکل والی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی اچھا وظیفہ ہے یہ۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو یہ وظیفہ تقریباً آپ 11 دن تک کریں گے۔ اگر 11 دن تک آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بھی آپ 11 دن تک کریں گے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو اسے 21 دن تک لے جائیں۔ اگر 21 دنوں میں بھی نہیں ہو رہا تو اسی طرح آپ اکائی بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جلد ہی کام ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی یقین کے ساتھ، بہت ہی بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اس میں مایوس نہیں ہونا۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے مایوس بالکل نہیں ہونا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں ذرا سی بھی مایوسی ہوگی تو یہ وظیفہ آپ کے مقصد کے لیے کامیاب نہیں ہوگا اور یہ وظیفہ بالکل بھی کام نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو کہ نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھ کے 21 بار آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ 21 بار آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی وظیفے کے اول اور آخر بار 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو بہت ہی جلد آپ کی شادی کا امکان بھی ہو جائے گا اور شادی کے بعد بھی آپ کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ یہ وظیفہ اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سیم یہی طریقہ آزمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اپنے مقصد میں کامیابی پا لیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی